امتحان میں نقل لگانا ایک اخلاقی اور مذہبی جرم ہے جس کے زہریلے اور مہلک اثرات ہمارے تعلیمی سسٹم کو دن رات دیمک کی طرح چاٹنے میں مصروف ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ جب نقل لگا کر امتحان پاس کرتا ہے تو اس کے اندر علمی پختگی اور رسوخ نہیں ہوتا، اور یوں وہ معاشرے کے بڑھتے ہوئے خام مال کا حصہ بن جاتا ہے۔ نقل کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے اسائنمنٹس حل کرنے کے لیے آتی ہیں جن کو حل کرنے کے لیے اس سبجیکٹ سے متعلقہ شخص کا تعاون حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر اسائنمنٹس ریاضی کی ہیں تو کوئی ریاضی دان حل کر رہا ہوتا ہے، اور اگر عربی سے متعلقہ ہیں تو کسی عربک ٹیچر سے رابطہ کیا جاتا ہے، حالانکہ پیپرز پر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے صرف اسٹوڈنٹ حل کریں۔ نقل کی بنیاد پر حاصل شدہ ڈگریز دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ انہی بنیادوں پر اگر جاب مل جاتی ہے تو وہ شخص اس جاب کا استحقاق نہیں رکھتا، اس کی ماہانہ تنخواہ حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے وزٹ کیجئے ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث 28 مئی 2010 جلد نمبر 54 شمارہ نمبر 21۔ بسا اوقات ٹیچرز خود نقل لگواتے ہیں۔ کتنے المیہ کی بات ہے کہ جنہوں نے نقل سے روکنا تھا وہ خود ہی نقل لگواتے ہیں۔ اس حد تک بھی نقل لگوائی جاتی ہے کہ اگر ٹیچر کو خود کسی چیز کا علم نہیں تو وہ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے اور پھر نقل لگواتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دہی سے کام لیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مسلم حدیث نمبر 102 کتاب الایمان باب قول النبی من غشنا فلیس منا۔ سعودی علماء کا فتویٰ ہے کہ جعلی ڈگری پر نوکری حاصل کرنے والے کی روزی حرام ہے۔ پاکستانی علماء نے بھی سعودی علماء کے اس فتوے کی تائید کی ہے۔ مفتی محمد خان قادری صاحب کا کہنا ہے کہ جو شخص کسی کا حق مارتا ہے وہ سزا کا مستحق ہے۔ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ممتاز عالم دین حافظ عبد الغفار روپڑی صاحب کا کہنا ہے کہ اسلام میں جھوٹے شخص کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی شخص جعلی ڈگری کی بنیاد پر ملازمت حاصل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک مستحق شخص کا حق مارا ہے۔